وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ محترم سامعین اور محترم ناظرین کرام، بیماری دو پرکار کی ہوتی ہے۔ ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے جس کو شریر کا روگ کہتے ہیں، فزیکلی طور پر انسان ٹارچر ہوتا ہے، پینک ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، اور ہم دوائی لیتے ہیں تو دوائی سے ریلیف آ جاتی ہے۔ اس کو جسمانی بیماری کہا جاتا ہے، جو طبیب، حکیم، ڈاکٹر کے پاس میڈیسن کے ذریعے سے اس بیماری کے اوپر کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک اس طریقے سے ایک روحانی بیماری ہوتی ہے، روحانی امراض ہوتے ہیں جس سے روح اور آتمائیں افیکٹیو ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے، انسان کو عجیب قسم کا کشٹ ہوتا ہے، پرابلم ہوتی ہے، پینک ہوتا ہے، اور وہ کسی کو بتا نہیں پاتا۔ دوا تو لی، جوں دوا کی جوں مرض تو بڑھتا ہی گیا۔ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ انسان کو پینک ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، بے کی بات کر رہا ہے، دوائی تو لیتا ہے، آرام آتا نہیں ہے، اور جب وہ اللہ کا کلام دم کراتا ہے تو اس میں اس کو آرام مل جاتا ہے۔ تو یہ کون سی سائیکلوجی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو سائیکلوجی نہیں کہتے، اس کو اندھ وشواس نہیں کہتے، اس کو مینٹلٹی نہیں کہتے کہ انسان کی بس سوچ ہو گئی کہ میں وہاں جاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کئی لوگ ہمارے شکشت لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، سائنٹسٹ لوگ ہیں، ڈاکٹر لوگ ہیں، اور جو سائیکلوجسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی صرف سائیکلوجی ہوتی ہے، اور جب وہ کسی کے پاس جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میری بیماری چلی گئی، اور وہ بیماری چلی جاتی ہے۔ لیکن جس کے پین ہو رہا ہے، جس کو درد ہو رہا ہے، اس کا درد کیسے جائے گا؟ ایک انسان ٹارچر ہو رہا ہے، پینک ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، اور وہ اس سے اٹھا نہیں جاتا، اور وہ جب کسی عالم، جید عالم کے پاس آتا ہے، روحانی عامل کے پاس آتا ہے، اور اس کو وہ کلام دم کرتا ہے، وہ چلنے لگ جاتا ہے، اس کا درد ختم ہو جاتا ہے، تو یہ کون سی سائیکلوجی ہے؟ یہ گنگا رام کے سمجھ میں نہ آئے۔ تو دوستو، میرا تو ایکسپیرینس ہے، 25 سال سے ہزاروں اس قسم کے مریض آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ جو یہ کیا ہے کہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو انسان کے بدن کے اوپر حملہ آور بن جاتے ہیں، اٹیک بولتے ہیں شریر کے اوپر، اور اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے، وہ ہوا بن کر خون کے اندر دوڑ سکتے ہیں، اندر کے ڈھانچے، اندر کے اسٹرکچر کو کیا ہے کہ وہ ڈیمیج کر سکتے ہیں، انفراسٹرکچر کو، جو اندر کا ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر، اس کو وہ ڈیمیج کر سکتے ہیں، چاہے گردے ہو، چاہے ہارٹ ہو، چاہے دیگر انسان کے جو ہے اعضاء ہو، اس کو وہ کمزور کر دیتے ہیں۔ ایک سیلز کے اوپر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، وہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، عاشب ہوتے ہیں، ہمزات ہوتے ہیں۔ ہماری ٹھیٹھ بھاشا میں ہم کہتے ہیں بھوت، پلیت، چڑا، ڈاکن، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری لینگویج ہے، لوکل لینگویج ہے، جو ان پڑھ لوگوں نے گھڑ لی ہے۔ بھوت، پلیت، چڑا، ڈاکن وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ سرکش شیطان ہوتے ہیں، ہمزات ہوتے ہیں، گندی آتمائیں اور ہمزات ہوتے ہیں، وہ انسان کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ویسے آتما تو اللہ کے گھر چلی جاتی ہے، اس کو ہمزات کہا جاتا ہے۔ وہ انسان کو ٹارچر کرتے ہیں، انسان کو دکھ بھی جاتے ہیں، ان کا ویزیبل، ان کا درشیہ کبھی انسان کو دکھ بھی جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمزات ہیں، شیاطین ہیں، اور کچھ انسان کی تھنکنگ، اس کی سائیکلوجی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، اس میں 50% جو کیس ہیں وہ ایکچولی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے بندے کے نالج میں، ایکسپیرینس میں، آبزرویشن میں یہ چیزیں آئی ہے، اور مریضوں کو شفا ملی ہے۔ کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ہم دوائی تو لیتے ہیں، جوں دوائی کی جوں مرض تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، کوئی ریلیف نہیں، کوئی آرام نہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی شانتی نہیں، کوئی اس کا مداوا نہیں، کوئی حل نہیں ملتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ سرکش شیاطین ہیں، جو انسان کے بدن کے اوپر وزن ڈالتے ہیں، دماغ لوڈنگ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، اور خون کے اندر دوڑتا ہے، تو انسان اپنی باڈی کا سنتولن، بیلنس کھو دیتا ہے، بے کی بات کرتا ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کبھی اس کو دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، اس کے دانت جڑ جاتے ہیں، کبھی بی پی لو ہونے سے بھی ایسی حرکتیں ہونے لگ جاتی ہے، کبھی دماغ میں ڈپریشن لینے سے، ٹینشن لینے سے، صدمہ لینے سے بھی یہ بیماریاں اتپن ہو جاتی ہے۔ میں مانتا ہوں، سویکار کرتا ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی جنات کے حملے بھی ہوتے ہیں جو سیم ایسے ہوتے ہیں، جنات جو ہوتے ہیں، اور کبھی انسان کسی کو ٹارچر کرتا ہے سفلی علم کے ذریعے سے، میلی ودیا سے، گندے علم سے ایک انسان کو ٹارچر کرتا ہے، جس کو کرایا دھرایا بولتے ہیں۔
جس کو ٹوٹکا ٹونڈر بولتے ہیں، جس کو کہیں بولتے ہیں باہر نوچھ ہے، تو اس طریقے کی لوکل لینگویج میں اس کو دی جاتی ہے، باتیں دی جاتی ہے، لیکن وہ اصل میں شیاطین کے ہی حملے ہوتے ہیں۔ شیطان کبھی انسان خود بن جاتا ہے، کبھی شیطانی حرکتیں انسان کے یہاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اس قسم کے بیماریاں ہوتی ہے، ایکچولی میں ہوتی ہے، ہمارے لکھے پڑھے سائنٹسٹ اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، لیکن بندے کے تجربے میں اس قسم کی باتیں آئی ہے تب اس کو ماننا ہی پڑتا ہے، اور اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ رب نے دعویٰ کر دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کلام پاک کو اتارا اور میں نے اس کے اندر شفا رکھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کریٹر کہہ رہا ہے، سپر ونگ طاقت کہہ رہی ہے، کریٹر کہہ رہا ہے کہ ہم نے کلام پاک کو اتارا اور ہم نے اس کے اندر شفا رکھی، تو بے شک اس کے اندر شفا ہے۔ تو دوستو ایسی باتیں ہیں، اور باقی جو ہے انسان کی کبھی کبھی سائیکلوجی بھی ایسی بن جاتی ہے، مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی اگر کوئی بیماری ہے اور آپ چاروں طرف مزاروں پہ جا کے، استانوں پہ جا کے، درگاہوں پہ جا کے، ڈھونگی باباؤں کے چکر میں چڑھ کے آپ نے وقت بھی برباد کر دیا اور پیسے بھی برباد کر دیے، ہولیا موندرا دے کر، موندرا کیا کہتے ہیں اپنی بھاشا، موندرے کے پیچھے انسان گھائل ہو جاتا ہے، قتل کیا اور قاتل نہیں سمجھا، نہ جانے تو نے میرے دل کو دل ہی نہیں سمجھا۔ کئی تو مریض ہی ایسے آتے ہیں کہ معالج کو ہی گھائل کر دیتے ہیں۔ تو دوستو ایسا بھی ہوتا ہے، ویسا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہے۔ جس چیز کا نام آیا ہے وہ چیز اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، مانو یا نہ مانو، ٹھیک ہے۔ قدرت کو کسی نے دیکھا؟ کریٹر کو تم نے دیکھا؟ ہل اور ول کو دیکھا؟ جنت اور جہنم کو دیکھا؟ لیکن تمہارا بلیو ہے۔ فرشتوں کو دیکھا؟ قبر کے عذاب کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن یہ چیزیں ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایتھسٹ کو کیا کہہ سکتے ہیں، ملحدین کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس چیز کا آپ نے آبزرویشن نہیں کیا، جو ہمارے ایکسپریمنٹ میں نہیں ہے، جس کو ہم نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا ہے، تو ہمارا اس کے اوپر وشواس کم ہوتا ہے۔ لیکن دوستو یہ چیزیں ہیں جو انڈر گراؤنڈ چلتی ہے، اور جس کا جتنا انٹرنل پاور مضبوط ہے، روحانیت مضبوط ہے، تقوی مضبوط ہے، خدا کے اوپر بلیو مضبوط ہے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے، تو بے شک اللہ شفا دیتا ہے۔ جتنی آپ کے پاس روحانیت مضبوط ہوگی اتنا آپ کسی کا علاج کر سکتے ہو۔ عاملین ملنا تو بہت مشکل ہے، چراغ لے کے ڈھونڈو تو بھی مشکل ہے، لیکن دوستو جس کی روحانیت مضبوط ہے، تقوی اور طہارت ہے، اوراد اور وظائف ہے ان کے پاس، اللہ کے کلام کے اوپر وشواس ہے، اور نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، رزق حلال ہے، تو ضرور اس کے ہاتھ کے اندر شفا ہے۔ بندے کا تجربہ ہے، 25 سال سے ایکسپیرینس ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اگر اس طریقے کا اگر بیماری تمہارے کہیں سماج میں، تمہارے ریلیشن شپ میں، فرینڈ شپ میں، تمہارے سرکل میں، تمہارے جاننے والوں میں ہے، تو ضرور ہمارا نمبر نوٹ کریں۔ کرنے اور دھرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن ایک سے ایک اوراد و وظائف ہیں، تجربہ ہے، شواہدات ہیں، ایکسپیرینس ہے، انوبھو ہے، اور کئی مریض آئے اور اللہ نے اس کو شفا دی۔ تو دوستو ہمارا نمبر نوٹ کریں، 97 99 21 10 73 9799211073 مولوی حبیب اللہ فلاحی۔ آپ ضرور ہم سے سمپرک کریں، کرنے اور دھرنے والی اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔